بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو دو ٹاپکس کے اوپر جو ہاٹ ٹاپکس ہیں اور یہ کوئی 36 گھنٹے کی ڈیولپمنٹ ہیں جو اس خطے میں ہوئی ہیں اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو حالات سے آگاہی ہو سکے۔ سب سے امپورٹنٹ تو ہم اپنے پاکستان کو لیں گے کہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب امریکہ تشریف لے گئے۔ ان کا وہاں بہت اچھا استقبال کیا، لیکن کچھ ہمارے ایسے مخالف گروپ تھے جنہوں نے ان کے ٹور کو خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا۔ جنرل عاصم منیر صاحب کی میٹنگز تھیں، 8 گھنٹے کی میٹنگ ان کی پیٹاگون میں تھی، 8 گھنٹے کی میٹنگ ان کی CIA کے ہیڈ آفس میں تھی۔ وہاں زبردست میٹنگز تھیں اور پوری طریقے سے ان حالات پر اور اس خطے کے اوپر اور پورے دنیا کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ پھر اس کے بعد 1 گھنٹے کی ملاقات تھی امریکی صدر کے ساتھ، صدر ٹرمپ کے ساتھ۔ یہ پہلا اتفاق ہے کہ پاکستان کا ایک جنرل جو ڈائریکٹ امریکی صدر سے ملاقات کر رہا ہے۔ پہلے ہمیشہ وزیر اعظم یا صدر جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ آرمی چیف جایا کرتے تھے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ جی ڈائریکٹ یہ ان کو مدعو کیا گیا ہے۔ یہ 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی، اس میں لنچ بھی تھا، اس میں کلوز ڈور میٹنگ بھی تھی، لیکن یہ 2 گھنٹے پر چلی گئی۔ اور اس میں عاصم منیر صاحب نے سب سے پہلے جو ہمیں بعض وثوق سے پتہ چلا ہے، بڑے امپورٹنٹ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے سب سے پہلے تو اپنے ملک کو آگے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دہشت گردی سے اور اس طرح کے معاملات سے بہت زیادہ پرابلم رہتی ہے، ہمیں ڈیفنس کی ضرورت ہے، ہمیں اسلحے کی اور اس طرح کی ضرورت ہے۔ ہماری جو ہے اکنامکس کی جو حالات ہیں وہ بھی کچھ صحیح نہیں ہے۔ آپ ورلڈ بینک یا اس طرح کے اداروں کے ساتھ ان کو آپ کہیں اور خود بھی آپ پوری طرح انوالو ہوں اور ہمارے ملک کو اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ مین ٹارگٹ، یہ مین پوائنٹ یہ تھا۔ تو انہوں نے بھی پھر کچھ، صدر ٹرمپ نے بھی کچھ کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح آپ کا خیال رکھیں گے، یہ جو آپ کی ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ لڑائی ہوئی یہ میرے کہنے پر یہ بند ہوئی اور میں نے بند کروائی۔ میرے ڈیفنس سیکرٹری نے آپ کو فون کیا اور اس نے آپ نے پھر آگے اپنے وزیر اعظم سے بات کی، پھر یہ جنگ بند ہوئی۔ یہ خاص طور پر ہندوستان کی ریکویسٹ پر، یہ مودی کی ریکویسٹ پر یہ سارا کچھ ہوا اور اس طرح یہ جنگ بند ہوئی۔ یہ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ یہ انڈین ریکویسٹ پر یہ سارا کچھ ہوا اور ان کو بہت اپریشیٹ کیا عاصم منیر صاحب کو، جنرل ہمارے عاصم منیر صاحب کو، اور اس طرح کے سارے معاملات ہوئے۔ وہ یہ اور وزیر اور خارجہ معاملات میں بھی یہ بڑی ڈسکشن ہوئی۔ اس میں ہمارے وہ کچھ اپنے ساتھ جنرلز بھی گئے تھے، ان کے ساتھ کچھ سویلین بھی گئے تھے جو ہمارے منسٹر تھے، چیف ہمارے وزیر داخلہ سینٹر کے وہ بھی تھے، اور بڑے اور معاملات پر طے ہوا۔ تو امریکہ نے بھی یہ کہا کہ آپ بھی ہمارا پورا خیال رکھیں کہ آپ کے آس پاس جو ہمارے بہت زیادہ ہمارے اڈے بنے ہوئے ہیں، قطر میں ہیں، بحرین میں ہیں، کویت میں ہیں، جارڈن میں ہیں، اور اسی طرح کافی جگہوں پر ہے، UAE میں ہیں۔ یہاں ہمارے کوئی ہزاروں ہمارے جو فوجی مین ہیں، آرمی والے ہیں، کام کرتے ہیں، اور ہمارے زبردست وہاں ہماری انسٹالیشنز ہیں۔ تو یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے یہاں سے کوئی اٹھ کے ہمارے اوپر کوئی ایسا کوئی اٹیک یا حملہ کر دے۔ تو یہ انہوں نے ہمارے جنرل عاصم منیر نے پوری یقین دہانی کرائی کہ ہم کسی کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دیں گے، نہ کوئی ہمارے معاملات میں دخل دے گا، نہ ہم کوئی کسی کی اس قسم کی ہیلپ کریں گے۔ جوہری توانائی کے اوپر بھی بات ہوئی، اور یہ ایک بڑی حیران کن تھی۔ یہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ
ٹرمپ صاحب نے یہ ایک باور کیا کہ یہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے، اس کو ہمیں اس نظر سے دیکھنا چاہیے اور پوری دنیا کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے. تو یہ بہت اچھی میٹنگز رہی. اور ہمارے جنرل صاحب تو ہوٹل میں آ گئے، تو امریکی صدر باہر آئے تو صحافیوں سے ان کی ملاقات ہوئی. تو اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا اور جنرل عاصم منیر کی تعریف کی اور پاکستان کی تعریف کی، اور یہ بار بار کہا کہ میرے کہنے سے یہ وہاں کی جنگ بند ہوئی اور انڈین ریکویسٹ پر ہوئی. تو بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے مودی کو یہاں بلایا تھا، ہندوستان کے وزیر اعظم کو، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. تو اس طرح انڈیا بھی ہم سے ناراض تھا. کچھ ہمارے مخالف گروپ تھے وہاں جو پاکستان میں آلریڈی مخالف ہیں، انہوں نے بھی کافی ہلا گلا کوشش کی، اور لیکن سب کچھ جو تھا یہ کوئی کامیاب نہ ہو سکا، اور یہ میٹنگ بڑی اچھی رہی، بڑی کامیاب ہوئی. اب ہم ایران اور اسرائیل کی طرف آتے ہیں. اب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جو ہمیں ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ اب جنگ تھم جائے گی، بہت جلدی تھم جائے گی. اور اس میں پاکستان ایک بڑا اچھا رول ادا کرے گا، کیونکہ علی خامنہئی صاحب تو واشنگٹن نہیں جائیں گے. کوئی تیسری جگہ دیکھی جائے گی جہاں پر کچھ بڑوں کی ملاقاتیں ہو سکیں اور کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس سے حالات بہتر ہو جائے، جنگ بند ہو جائے. مین وائل اسرائیل نے بڑا زبردست تہران پر اٹیک کیا، تو اس کے جواب میں ایک بہت زبردست میزائل اور بڑا پاورفل میزائل جو پہلی دفعہ استعمال ہوا وہ ایران نے کیا. وہ سیدھا تل ابیب میں جا کے گرا. وہاں اس نے بڑی تباہی کی. ان کے آئل ڈپو، ان کے جو بڑے بڑی فیکٹریز تھیں، جو ان کے ڈیفنس کے اڈے تھے، جو ان کے ایئرپورٹس تھے، جو ان کی بڑی بڑی بلڈنگز تھیں، ان کو تباہ و برباد کر دیا. ہر طرف دھواں، آگ اور خون تھی. وہاں اسرائیلیوں نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں تھا. یہ اس طرح بھی زندگی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایران تو یہ کئی سالوں سے 8 سال تو اس نے عراق سے جنگ کی اور ہمیشہ حالات جنگ میں ہی رہتا ہے. تو ان کے لیے تو معمولی بات ہے، ادھر وہ بم مار کے جاتے ہیں، ادھر وہ سڑکوں پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا زبردست یہ ایران کی طرف سے اٹیک تھا، اور وہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی، اور وہ دوبارہ ری اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن امید کی جا رہی ہے کہ یہ جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے ہماری جنرل صاحب کی اور جو ٹرمپ صاحب کی، اس میں شاید کوئی جنگ تھمنے کی صورتحال پیدا ہو جائے. ایک اور خاص بات، ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب نے بڑا بیلنس رکھ کے بات کی. اس نے چین کو بھی کہا کہ ہمارے وہ دوست ہیں، وہ ہمارے ہر وقت ہمارے کام آتے ہیں. ہمارے پاس منرل کے بڑے ذخائر ہیں، یوکرین میں بھی ہیں، یوکرین سے کئی گنا زیادہ پاکستان میں ہیں. تو وہ چین بھی انٹرسٹڈ ہے اور امریکہ بھی انٹرسٹڈ ہے. لیکن جنرل صاحب نے کہا کہ ہم بیلنس سے سارا کام کریں گے. ہمیں ہمیں تو پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے. جہاں سے ہمیں فائدہ ہوگا ہم ان کے ساتھ کام کریں گے. یہ کوئی منرل کا یہ بھی تھا، یہ بھی مسئلہ کچھ حل کرنے کی کوشش کی اور یہ بیلنس رکھنے کی کوشش کی. اور رشیا کے ساتھ بھی انہوں نے بتایا کہ ہمارے رشیا کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہو گئے ہیں. ہماری اسٹیل مل کو انہوں نے چلانے کے لیے ہمیں ایک لون دیا ہے، اور وہ خود اس کو انوالو ہو کے اس کو دوبارہ ری اسٹارٹ کریں گے. یہ بھی ایک بڑا اچھا سائن ہے. ادھر پھر دوبارہ ہم آ جاتے ہیں ایران اور اسرائیل کی وار پہ. اب یہ علی خامنہئی صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے کسی کے آگے ہم نے جھکنا نہیں ہے. ہم ہر طرح لڑتے رہیں گے، ہم لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے. ہمیں جھکنا نہیں ہے، ہمیں لیٹنا نہیں ہے. تو یہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا. نہ ہم نے کوئی درخواست کرنی ہے کہ جی ہمیں معاف کر دو یا ہمیں چھوڑ دو یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. تو ہم اپنی سرزمین کو حفاظت کے لیے آخری وقت تک لڑیں گے. یہ ان کا خطاب تھا. اس میں یہ کہا ہے کہ یہ ایرانی قوم کو جانتے نہیں ہیں، اس کی تاریخ کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے کہ ایرانی قوم کس قسم کی ہے. اور یہ
یہ کس طرح یہ مقابلہ کرتی ہے، اور کبھی یہ اگر کوئی اس پہ اس کو کوئی ضرب لگانے کی کوشش کرے تو یہ بھولتے نہیں ہیں. تو اس طرح یہ معاملات ہوئے. تو یہ ایک اچھی اسائنمنٹ ہے. اور مجھے اور جو ماہرین ہیں، جو بڑے بڑے تھنک ٹینکرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے کہ یہ بہت جلد یہ کچھ دنوں کے اندر یہ انڈیا یہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے نا، یہ تھم جائے گی. اب یہ کچھ اس طرح کا وہ بنا رہے ہیں کہ جس میں کوئی ایران کی پوزیشن بھی کوئی یہ نہ ہو کہ اس کو بہت زیادہ لیٹ ڈاؤن کر دیا جائے اور اس کو اٹھایا جائے. یہ کوئی برابری کی سطح پہ رکھ کے کوئی بات چیت. وہ جو علی خامنہئی صاحب تو بڑے اسٹرانگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بات کرنی ہے تو برابری کی سطح پہ کرنی ہے. تو یہ اس طرح کی کوئی بات چیت اب یہ چلے گی، اور کوئی انڈر گراؤنڈ چل بھی رہی ہے. انہوں نے تو صدر ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ ایرانی یہاں آئیں، ہمارے سے ملاقات کریں، ہم کوئی سلوشن ڈھونڈتے ہیں. لیکن یہ ایرانی وہاں جائیں گے نہیں. یہ کوئی تیسری جگہ ہم تلاش کریں گے. یہ بھی ایک پاکستان کی رسپانسبلٹی بنی ہوئی ہے کہ ہمیں تیسری جگہ کوئی ایسی ہو جہاں پہ یہ سارے اکٹھے ہو کے یہ اس جنگ کو رکوانے کی کوشش کرے. تو یہ کچھ خلاصہ تھا یہ 36 گھنٹوں کا، کہ یہ ہمارا بہت اچھا یہ ٹرپ رہا پاکستان کے لیے، جو فیوچر میں بہت اچھا رہا. ہم کو اندازہ ہو گیا کہ فوج صرف یہ لوگ کہتے ہیں یہ کھا رہی ہے اور پی رہی ہے اور یہ بس آرام سے یہ خارجہ میں بھی پالیسی بھی یہ بنا رہی ہے اس وقت. یہ فائنینس کے لیے بھی کوشش کر رہی ہے، یہ سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے. یہ ہر طرح یہ دیکھا بھی جو یہ خارجہ پالیسی کے لیے یہ سر ٹرمپ سے بات انہوں نے کی کہ ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو آپ رکوائیں. ہمارے فائنینس کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں فائنینس کے لیے ہمیں ہمارے متعلق سوچا جائے، اور ہمیں اسلحے کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی ماڈرن اسلحہ ہے وہ دیا جائے. ایک اور خاص بات جو صدر ٹرمپ نے کھلے عام کہی کہ اب یہ جو ہے نا پاکستان ایک اٹامک پاور بن چکا ہے، ہمیں اس کو اس نظر سے اب دیکھنا پڑے گا. یہ بڑی اچھی خبریں ہیں. انشاءاللہ پاکستان کے لیے بھی بہتری ہوگی، اور جہاں یہ وار ہو رہی ہے اللہ کرے یہ وار ختم ہو جائے. انسانی زندگیوں کا ضیاع ہو رہا ہے. تو میں اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ یہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں، شیئر کریں، لائک کریں، پسند جس طرح بھی ہے مجھے اپریشیٹ کریں، تاکہ میں مزید آپ کو اسی طرح کی خبریں اور اسی طرح کے میں آپ کو لا کے پیش کرتا رہوں واقعات، تاکہ آپ حالات حاضرہ سے بھی آگاہ رہیں. اور کچھ مختلف اور بھی میں اس طرح کی کوئی بایوگرافی یا کوئی اور بھی جو ہیں ٹاپکس، تاکہ آپ انوالو رہے. اور صرف چند منٹوں کی بات ہوتی ہے. آپ کائنڈلی آپ خاص طور پر مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. یہ میری ایک درخواست ہے آپ سے، تاکہ ہم لوگ موٹیویٹ ہو سکیں، میری ٹیم میں ذرا جان پیدا ہو جائے. انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.